بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جب یہ کائنات پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آب جو چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر شے کام آ گئی۔ سامعین گرامی، آج کی اس مختصر نشست میں امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی منقبت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا، اللہ سے دعا اللہ سے ہی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیں گے تو بات کرنے میں ہمیں راحت ہوگی، بات سمجھ نہ آئے تو الحمدللہ کہیں گے تب بھی ہمیں راحت ہوگی، فائدہ آپ کا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دیتا ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا بڑی آن شان سے، بڑی آن بان سے، ایک دیہاتی کھڑا ہوا بیچارہ، دیکھتے ہی سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ دل سے نکالی۔ سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور فراست سمجھ میں آتی ہے، پورا کا پورا اس خلا کو اللہ نے اپنی رحمت سے لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا کو حکم ہوا کہ اے ہوا اتارو اس کو، اس تخت کو نیچے اتارو۔ ہوا نے حکم لیا اور فوراً تخت نیچے اتار دیا۔ اس دیہاتی کو بلائی ادھر آؤ، اے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ گھبرا گیا، بادشاہ بھی تو تھے نا۔ اے کیا کہا تم نے؟ وہ گھبرایا، جی میں کچھ بھی نہیں کہا۔ نہیں تم کچھ تو کہا ہے تم نے؟ نہیں جی میں تخت اڑا جا رہا تھا اتنا بڑا، تو میں نے دیکھا تو دل میں فوراً آئی سبحان اللہ۔ کہتے تم نے سبحان اللہ کہا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، اللہ نے تیرے اس لفظ سے پورے زمین آسمان کے خلا کو اپنی رحمت سے بھر دیا ہے۔ تو اس انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، 1001 عیب اس میں ہیں، لیکن فقط وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اپنے راستے پہ بھی چلتا رہے نا، کام میں لگ رہے، بقیہ سلسلے زندگی کے ساتھ ہیں، چونکہ مسموم ہوا، باد صبا اور پھر کوئی اچھی کوئی بری، ہر قسم کی ان راہوں سے اس نے گزرنا ہے، لیکن اگر راستہ ٹھیک ہے، رہنما بھی ٹھیک ہے تو منزل مل جائے گی، اور انشاءاللہ جو راستے خراب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا کے منزل پہ پہنچا کے دم دے۔ تو اصل سلسلہ یہ ہے کہ جو راستہ ہے اللہ کے نبی کا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا راستہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے تو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب نبی کی جو دعوت ہے، یہ بات سمجھنے کی، نبی کی جو دعوت ہے اور اس دعوت کے صدقے میں کن لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، وہ سمجھنے کی بات ہے اگر سمجھ میں آئے۔ فرمایا کہ نبی نے جو دعوت دی ہے وہ صحابہ کو دی ہے۔ نبی نے کس کو دعوت دی؟ صحابہ کو، جو نبی کے راستے میں بیٹھنے والے، نبی کے ہم جلیس، جو نبی کے ساتھ رہنے والے وہ نبی کے صحابی تھے۔ تو فرمایا سب سے پہلے دعوت جو دی گئی ہے وہ نبی کے صحابہ نے لی۔ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے سے اللہ بچایا جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہی اللہ کی طرف سے اللہ کی کلام ہوا کرتی ہے۔
فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں تم اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب جو اللہ کے راستے پہ آئے گا تو اللہ کی حفاظت لگے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ لگے گی، اللہ کے ساتھ دوستی لگ جائے گی۔ فرمایا کہ دنیا میں ایک سنگت دوسرے سے لگے اس کے لیے وہ جان کی بازی بھی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کے ساتھ دوستی لگے گی کہ اللہ کو مدد کو نہیں آئے گا، اللہ مدد کو آئے گا، اللہ ایسی جگہ سے مدد کو آئے گا کہ انسان حیران پریشان ہے۔ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے کون کہلائے بھائی؟ گھبرائے ہوئے کیوں؟ نام نہیں لیتے، کون کہلائے؟ صحابی۔ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے کون کہلائے؟ نبی کی راہوں میں چلنے والے کون کہلائے؟ نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے والے کون کہلائے؟ صحابہ کا نام لیتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں تو بھائی صورتحال یہ ہے، آپ نے دیکھا کیفیات قلب ہے، جب گاڑی چل رہی ہو نا 165 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، لال زنجیر جو ہے نا لوگ کھینچنا شروع کر دیں تو گاڑی کی سپیڈ آہستہ آہستہ مدھم ہو جائے گی، زیادہ نہیں تو اس کو محسوس ہو جائے گا ڈرائیور کو بھی کہیں نہ کہیں فالٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ اب آپ صحابہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام لیں گے تو ہمیں چلنے میں ذرا راحت رہے گی، اور ہم نے جو کہنا ہے اللہ ہمارے دل میں ڈال دے گا ہم کہہ دیں گے۔ تو ہم کس کی بات کر رہے تھے بھائی؟ ہاں ذرا ہمت حوصلے سے۔ تو بات کر رہا کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہیں، نبی کی غزوات میں شریک ہونے والے کون ہیں؟ ان صحابہ میں پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق ہے، ان صحابہ میں دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب ہے، ان صحابہ میں تیسرا خلیفہ عثمان ذو النورین ہے، ان خلفاء میں چوتھا علی حیدر کرار ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ پوری ہوئی، پھر امیر شام ہیں امیر معاویہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ میرا نواسہ ایسا جھگڑا ختم کرے گا کہ امت کے اندر راحت ہی راحت ہوگی، چین ہی چین ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نبی کریم رضی اللہ عنہ کو وضو کرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایسا ہو کہ اللہ کے ساتھ نبی کی لائن ملی ہوئی ہو، اکثر تو ایسے ہی ہے، وہ جو خدمت میں لگنے والے ہوتے ہیں وہ خدمت اگر جان سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، تو جس کی خدمت کی جا رہی ہو اس کے دل میں اللہ کی طرف سے رحمت اتر رہی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو نبی کو وضو کرانے والے کون تھے بھائی؟ امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ وضو کرا رہے ہیں، وضو کرانے کے بعد فرمایا یا معاویہ ان ولیت عمران اتق اللہ، اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل جائے تو اللہ سے ڈریو، اور فرمایا کہ وعدل، اور عدل کرنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نبی کو وضو کرا رہے ہیں، اب کیا سوچنے کی بات ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے کہ ان ولیت عمران، اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل جائے تو پھر اللہ سے ڈرنا، عدل کرنا۔ اب اس یہاں کوئی موقع بھی نہیں ہے، محل بھی نہیں ہے، لیکن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، نبی دیکھ رہے تھے فراست سے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک حکومت عطا کرے گا، اور اتنی شاندار حکومت ہوگی کہ دشمنوں پہ بھاری ہوگی۔ تو پہلے سے ہی اللہ کے نبی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل جائے اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ معلوم ہوا کہ عدل کرنے سے اللہ ملک کے اندر امن ادا کرتا ہے، اور عدل کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو گے تو عدل کر لو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو عدل نہیں کر سکو گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دے رہے ہیں اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ کے نبی پھر دعا دے رہا ہے اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، اس معاویہ کو مہدی بنا دے۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ جو ہدایت دینے والا ہے۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ راستے دکھانے کے دو طریقے ہیں، اراء الطریق، اسال المطلوب۔ اراء الطریق، ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ مکہ کدھر ہے، کہ ادھر مکہ ہے، سیدھے جاؤ گے تو مکہ پہنچ جاؤ گے۔ اسال المطلوب، کہ ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ مدینہ کدھر ہے، ہاتھ پکڑ کے مدینے میں چھوڑ دے گا یہ مدینہ ہے۔ فرمایا کہ راستے دکھانے کے دو طریقے ہیں، دونوں ہی خیر والے ہیں۔ ایک شخص اگر سیدھا راستہ دکھا رہا ہے وہ بھی خیر پہ ہے، جو ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا رہا ہے وہ بھی خیر پہ ہے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے نبی فرمایا اصحابی، میرے صحابہ، اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کے پیچھے لگو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ارے پوچھو تو صحیح ستاروں کی پیچھے چلنے کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ اب لوگ پریشان ہیں
کہہ رہے صاحب ستاروں کا علم تو ہمیں ہے ہی نہیں، ستاروں کا راستہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہاں پتہ لگے گا؟ فرمایا کہ روڈ پہ چلیں گے تو تمہیں ستاروں سے فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم پہاڑوں میں چلو گے ستاروں سے فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم دائیں بائیں چلو گے جنگل میں چلو گے تو ستاروں سے فائدہ نہیں ہوگا، جب تم سمندری سفر کرو گے پھر ستاروں سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ سمندر میں نیچے بھی آسمان نیلا ہے، اوپر بھی سمندر کا جو پانی ہے نیچے نیلا نظر آ رہا ہے، اوپر بھی جو ہے نا آسمان دیکھے نیلے ہی ہے، سامنے دیکھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے دونوں سمندر اور آسمان دونوں ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہے ہر وقت پانی ہی پانی ہے، اب انسان نے راستہ لینا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ فرما رہے ہیں تم ستاروں کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھتے ہوئے تم منزل مل جائے گی، رات کی تاریکی ہے اور سمندر کا راستہ ہے، سمندر کے راستے میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، کوئی مشعل راہ نہیں ہے کہ جس راہ کو دیکھ کے اپنی منزل کا تعین کر لیا جائے۔ فرمایا ستاروں کو دیکھتے جاؤ گے تو تمہیں راستہ ملتا چلے جائے گا، رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھتے ہوئے چلو گے سمندر میں اللہ تمہیں راستہ دے گا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کی کیفیات بھی یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے صحابہ ہیں ان ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کے پیچھے لگو گے، جس صحابی کے پیچھے لگو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔